بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، سینالہم ان قریب ان کو پہنچے گا غضب غصہ من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، وذلۃ اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین جھوٹ گڑنے والوں کو، والذین عملوا اور وہ لوگ جنہوں نے اعمال کیے السیئات برے، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا ان برے اعمال کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک بے شک آپ کا پروردگار من بعدہا اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشش کرنے والا بہت مہربان ہے۔ ولما سکت اور جب تھم گیا ٹھنڈا ہو گیا عن موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الغضب غصہ، اخذ انہوں نے اٹھائیں الالواح تختیاں، وفی نسختہا اور ان تختیوں کے نسخہ میں ہدن ہدایت تھی، اور رحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم جو اپنے پروردگار سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا بیان تھا، اور اس کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے وہ 40 دن کوہ طور پہ اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو لکھی لکھائی کتاب عطا فرمائی۔ ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، سونے کا بچھڑا بنایا، اور اس کے اندر اس نے اپنا کرتب دکھایا، جس کی وجہ سے اس سے یوں آواز نکلتی تھی جس طرح گائے کی آواز ہوتی، اور اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہم سب کا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے اور غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے رب کو تلاش کرنے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بھائی جو ان کے خلیفہ تھے ان کی غیر موجودگی میں ان سے ناراض ہوئے، تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے پوری کوشش کی ان کو درست کرنے کی، لیکن یہ نہ مانے۔ پھر جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بھائی کا کوئی قصور نہیں، تو انہوں نے اپنے حق میں اور بھائی کے حق میں دعا کی، جس کا بیان پہلے ہو چکا۔ اب اس صورتحال میں 3 طرح کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو سامری کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے پوجا تو نہ کی لیکن چپ رہے، خاموش رہے، نہ انہوں نے پوجا کی نہ پوجا کرنے والوں کو روکا۔ تیسرا وہ گروہ بن گیا جنہوں نے پوجا نہیں کی لیکن جو کرنے والے تھے ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی، ان کو روکا کہ تم غلط کر رہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، جو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام فرما رہے یہ درست ہے۔ اب جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے پارے میں بھی ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا تھا اور بچھڑے کی پوجا کی تھی، اپنے اس حکم کو نازل فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تمہاری توبہ کی ایک شکل ہے،
اور وہ توبہ کی شکل یہ ہے کہ جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو قتل کریں، وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی اور ان کو روکا بھی ہے، چنانچہ وہ بھائی تھا یا باپ تھا یا بیٹا تھا، چچا تھا، بھتیجا تھا، بھانجا تھا، کوئی بھی عزیز تھا، رشتہ دار تھا، ایک طرف وہ کھڑے ہوئے اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اس کی پوجا سے بچنے والے تھے، ان کو روکنے والے تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ یہ قتل کی سزا اس لیے ان کو ہوئی کہ جب انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت دیکھی، ہارون علیہ السلام کی صحبت دیکھی، اور اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ بحیرہ قلزم کے اندر غرق ہوتے دیکھا، تمام تر نشانیوں کے باوجود، نبیوں کے صحابی ہیں، نبی موجود ہیں، کوئی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، ان کی موجودگی میں جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بڑی سزا دی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر بالفرض ابھی کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، شرک شروع کر دے اور وہ دین اسلام سے پھر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس پہ ساری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور علماء کی روشنی میں اس کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو فبیا، نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من بدل دینا فاقتلوہ، 3 قتل حق کے ساتھ ہے، جائز ہے۔ ان میں سے ایک قتل یہ ہے جو دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے۔ مرتد کا مطلب یہ پھر جانے والا، دین اسلام سے ہٹ جانے والا، اس کو چھوڑ دینے والا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے، یا شدت پسندی الیاذ باللہ، یا انتہا پسندی۔ یہ والی بات جب اسلام کی ہوتی ہے، اللہ اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، اس وقت تو یہ قانون وہ فٹ کرتے ہیں کہ یہ سخت سزا ہے۔ لیکن کسی بھی ادارے میں بغاوت کرنے والا، کسی بھی ملک میں بغاوت کرنے والا، کسی بھی فوج میں بغاوت کرنے والا، جب اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، تو ہر ایک کہتے ہیں نا جی ان کا اپنا قانون ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنے فوجیوں کو لٹکا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں اور وہ جب بغاوت کرتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، ان کو لٹکا دیا جاتا ہے، کوئی بھی اش تک نہیں کرتا، ایک معمولی سی حرکت بھی کسی کی زبان پہ نہیں آتی کہ یہ غلط ہو۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو وہ اسلام کے ان قوانین کو پہلے مولوی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ملا کا قانون ہے، کیونکہ قرآن کی طرف وہ منسوب اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ پھر ان کو چھوڑیں گے نہیں، حضور کی طرف اس لیے نہیں منسوب کرتے کہ پھر لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی اصلیت جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ملا نے بنایا ہے، یہ ملا کا قانون ہے، ملا سختی کراتا ہے، اس انداز سے کہہ کر الیاذ باللہ وہ اللہ کے رسول کی جو پکی سچی باتیں ہیں اور متفق علیہ باتیں ہیں اس پہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ قابل مذمت ہیں، کسی طور پر ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اللہ کی کتنی مہربانی ہوئی، بڑی اہم اور ضروری بات ہم سب کے لیے، دیکھیں ان سے غلطی ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن اگر یہ غلطی ہم سے ہو جائے، جس طرح میں نے ابھی عرض کی ہے، ہمارے لیے اتنا مشکل حکم نہیں ہے، نہ تو قتل کا حکم ہے اور نہ ہی فوراً سے ہمیں ہجرت کا حکم ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو، صوبہ چھوڑ دو، اپنا ضلع چھوڑ دو، اپنا ملک چھوڑ دو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ النساء 5ویں پارے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر حکم اور فیصل اور جج نہ بنا لے، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ بات تو پہلی اللہ نے تمہیدی طور پر فرمائی، پھر فرمایا دیکھو اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں یا جو فیصلے ہیں وہ بالکل آسان ہیں۔ فوراً فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ کسی غلطی کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے گا، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اپنے علاقوں سے نکال دیا جائے گا،
ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ایسا نہ کرتے مگر بہت کم لوگ۔ دیکھیں نا کتنا مشکل حکم تھا، غلط نماز چھوٹ گئی ہے، نماز چھوٹتے ہی حضور کا ارشاد ہوتا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ والدین کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہو گیا، کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، حرام مال لے لیا ہے، کھا لیا ہے، سود کا معاملہ ہے، لین، کوئی بھی غلطی ہے، مثلا گناہ کبیرہ ہے، حکم ہوتا کہ اس کے لیے یہ والی سرزمین جس علاقے پہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، زنا کیا ہے، کوئی بدفعلی کر لی ہے، چوری کر لی ہے، اس کو آنن فانن اس ملک سے نکال دو۔ کوئی حکم ہم نے اس طرح کا پڑھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مشکل احکامات تمہیں، نہ قتل کی سزا، نہ جلا وطنی کی سزا، آسان حکم ہے، اور الدین یسر، دور دین سراسر آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تکلیف ہی نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی گنجائش اور اس کی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ پہلی بات، اگر جو آسان حکم تمہیں دیے گئے ہیں اس میں عزیمت بھی ہے، اس میں رخصت بھی ہے، کوئی عرصہ پہلے میں نے ابھی عرض کیا، جس طرح کوئی حکم آئے اسی طرح پورا کرنا، معذور ہے تو اس کے لیے علیحدہ احکامات ہیں، اگر وہ ایسا کر لیتے جس طرح ان کو کہا گیا ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر اس کو پورا کرتے تو یہ ثابت قدمی کے اعتبار سے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور جب وہ ایسا کرتے اِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اے لوگو اگر میرے احکامات کو قبول کرنے کے بعد اور جو تمہارے طبیعتوں مزاجوں کے مطابق بھی ہیں، کوئی مشکل بھی تمہارے لیے نہیں، میں عظیم ہوں، تمہیں میں اجر عظیم دوں گا، اور تمہیں ہدایت چاہیے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم تمہیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائیں گے، جنتی راستہ بھی عطا فرمائیں گے، تو یہ تمہارے لیے اچھا بھی ہوتا، اجر عظیم بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں صراط مستقیم بھی دے گا۔ یہ سب باتیں کس شکل میں ہیں؟ وہ احکامات جو تمہارے لیے بالکل آسان ہیں، جو حضور کی زمانی تم تک پہنچے ہیں، قرآن سنت پہ بیان ہوئے، ان کو لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم و احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے احکامات کو مشکل نہیں بنایا۔ بہرحال یہاں دیکھیے ارشاد ہے ان الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا العجل، بچڑے کو معبود، اس کو الہ کہا، معبود کہا، اس کے آگے جھک کے اس کے لٹو ہو گئے، سینالہم، عن قریب ان کو پہنچے گا، غضب، غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین، گھڑنے والوں کو، جھوٹ بنانے والوں کو۔ یہ تو انجام ان کا ہوا جنہوں نے شرک کیا تھا، جو اس کا سرغنہ تھا، جو اس شرک پہ لوگوں کو آمادہ کرنے والا تھا، اس کا نام تھا سامری۔ اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، اے بدبخت تیری سزا یہ ہے، تو جب تک زندہ ہے، جب تک تیری جان میں جان ہے، نہ لوگ تیرے قریب جائیں گے نہ تو ان کے قریب جائے گا، ساری زندگی تو کہتا ہے مجھے نہ چھونا، لوگ بھی تیرے سے بھاگیں گے، تو بھی بھاگے۔ وہ ایسی موذی بیماری میں، مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہر ایک اس سے بھاگتا تھا، چنانچہ وہ دور ہی سے کہتے میرے پاس نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ جو اس سے مل جاتا کرونا کی طرح اور متعدی بیماریوں کی طرح، ایک دم سے وہ بیماری اس میں شفٹ ہو جاتی۔ ساری زندگی یوں ہی وہ جتنا زمانہ زندہ رہا، ذلت کی اور رسوائی کی زندگی اس نے گزاری، اور اسی طرح وہ دنیا سے مردار ہو گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مفتری کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم یوں ہی سزا دیتے۔ والذین عملوا السیئات، ایک قانون بیان فرمایا، جنہوں نے عمل کیے برے، کوئی بھی بڑا عمل ہو، برے اعمال کیے، گناہ صغیرہ کبیرہ، حتیٰ کہ کفر و شرک بھی اگر بالفرض کسی انسان سے ہو گیا، ثم تابوا، پھر اس نے توبہ کر لی، توبہ کا مطلب رجوع، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، من بعدہا، ان غلطیوں کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لیا، تو میں نے بھی عرض کی ہے اس کے شکوک و شبہات کو دور کریں گے، اور اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو دوبارہ سے اس کو کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ان ربک، اگر اس انداز سے آنے والے، ایمان لانے والے، اپنے آپ کو درست کرنے والے، تو تیرا رب من بعدہا، اس اصلاح کے بعد، ایمان کے بعد، توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشش کرنے والا، مہربان۔ یہ ہم سب کے لیے۔ لیکن حقوق العباد میں جس کی دل آزاری کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، زمین دبائی ہے، حق دبایا ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک وہ لوٹایا نہ جائے۔ فرض جو ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے، یہ ضروری ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ آخری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا،
ہم موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے الغضب غصہ، جو غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اخذ الالواح، انہوں نے تورات کی وہ تختیاں اٹھا لیں جو انہوں نے غصے کے عالم میں ایک طرف رکھ دی تھی۔ وفی نسختہا، اور اس تورات کے نسخے میں، ان الواح کے نسخے میں، ہدن ہدایت تھی، اور رحمتن رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم جو اپنے پروردگار سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب۔ ماشاءاللہ آپ ذوق شوق رکھتے ہیں، ایک کتاب کا بھی نام ہے ترغیب ترہیب۔ ترغیب رغب یرغب و ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دلچسپی دلانا، رہب یرہب و ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈرانا۔ تو ترغیب ترہیب کا معنی یہ نکلے گا کہ وہ احادیث جس میں کچھ بشارتیں ہیں، وہ احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جس میں کچھ ڈرانا بھی ہے، تو یہ اسی سے یرہبون ہے۔ یرہب کا مطلب کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی۔ اس زمانے میں وہ تھی کتاب، اس زمانے میں میرے آپ کے لیے قرآن ہدایت ہے، رہنما کتاب ہے، رحمت ہے۔ ہدایت چاہیے، قرآن کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں چاہیے دنیا آخرت میں، قرآن پاک سے جی لگانا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔